إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا تنہا اس پوری کائنات، پوری انسانیت کا خالق، مالک، رازق، مدبر و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہوں نے اپنی اپنی قوموں تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو ویسے ہی پہنچایا جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان کو پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ بالخصوص امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سے مقدس خطبہ جمعہ میں جو موضوع، جو عنوان لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے: ہماری دعائیں بے اثر کیوں؟ قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع، جس کا عنوان ابھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، اس موضوع پر میں روشنی ڈالوں، بطور تمہید شروع میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ مہینہ تو رمضان مبارک کا چل رہا ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان کے مسائل بتائے جائیں، روزے کے مسائل بتائے جائیں، رمضان کی فضیلت بتائی جائے، روزے کی فضیلت بتائی جائے، شب قدر کی فضیلت بتائی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بتائی جائے۔ میں نے دعا کے متعلق موضوع لیا، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے
اور وہ وجہ یہ ہے کہ دعا کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، رمضان سے ہی نہیں باقی 11 مہینوں سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کے بغیر ہماری دن کی شروعات ہی نہیں ہوتی۔ ہماری صبح سے لے کر شام تک دعاؤں میں گزر جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، اٹھتا ہے ایک بندہ، سب سے پہلے اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، سو اٹھنے کے بعد۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ بیت الخلاء جا رہا ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھتا ہے۔ باہر آتا ہے، باہر آنے کی دعا پڑھتا ہے۔ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کی دعا پڑھتا ہے۔ وضو سے فارغ ہو جاتا ہے، وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے۔ مسجد گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا۔ یعنی ایک بندے کی صبح سے لے کر شام تک کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے دن بھر میں کہ جو دعاؤں سے خالی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس جمعہ دعا سے متعلق یہ موضوع لیا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ دعا ایک ایسا پاورفل ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی قسمت بنا سکتے ہیں، اپنی بگڑی بنا سکتے ہیں، اللہ جو ناراض ہے اسے منا سکتے ہیں، اپنے مقام اپنے مرتبہ بلند کرا سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف اور صرف دعا کے ذریعے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اگر اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، اگر ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی میں تکلیفیں ہیں، ہماری زندگی میں رنج غم ہے، ہم اپنے غموں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو دور کرانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف دعا کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت اٹھائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ انسان کی تقدیر کو، انسان کے نصیب کو، انسان کے فیوچر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت ہے تو وہ صرف اور صرف دعا کے اندر ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، آج ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو اگر کسی چیز میں نہیں گزر رہا ہے تو صرف اور صرف دعا میں نہیں گزر رہا ہے۔ اگر ہم کوئی چیز اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ سے فریاد نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے پریشان ہونے کا اپنے دوست کو یقین دلاتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، اپنے رشتہ داروں کو یقین دلاتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، اپنے بھائی کو یقین دلاتے ہیں کہ پریشان ہوں، لیکن یہ جو رونا ہم اپنے رشتہ داروں کے سامنے رو رہے ہیں، دوستوں کے سامنے رو رہے ہیں، پڑوسیوں کے سامنے رو رہے ہیں، بھائیوں کے سامنے رو رہے ہیں، اگر یہی آنسو اگر ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں گراتے تو اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، دعا چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، یہ ایسی عظیم عبادت ہے، جب بات عبادت پر آ جائے نا تو کرنا ثواب، نہیں کرنا کیا ہوتا؟ گناہ ہوتا ہے نا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، بندہ دعا مانگے گا اللہ پریشانیاں دور کر دے گا، یہ میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا پھر کیا ہوگا؟ میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کیا کہا کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے دعا مانگتے ہوئے تکبر کرتا ہے، یعنی مجھ سے دعا ہی نہیں مانگتا، میرے سامنے اپنے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتا ہے، اپنی جھولی ہی نہیں پھیلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو متکبر کہا ہے، اور کہا کہ جو میرے سامنے ہاتھ اٹھانے سے تکبر کرتا ہے وہ کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر، وہ رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے تو صحیح، ہم اللہ رب العالمین سے دعا نہ کر کے، اللہ رب العالمین سے فریاد نہ کر کے، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے نہ رکھ کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ دنیا تو برباد ہو ہی رہی ہے، دنیا میں تو پریشانیاں ہے ہی ہے، لیکن ہم اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے، جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ رب العالمین کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اٹھائیے صحیح بخاری کی روایت، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے
کہ دعوت الصوم و دعوت المسافر و دعوت المظلوم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ عرش سے فرش پر ان کی مدد فرمائے گا، عرش سے اللہ رب العالمین فرش پر ان کی ضروریات کو پورا فرمائے گا، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ کون لوگ ہیں 3 لوگ؟ اس میں سے ایک شخص کے متعلق کہا کہ دعوت الصوم و دعوت الصوم، روزے دار جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہم نے آج 6 روزے رکھ لیے ہیں، 6 روزے آج مکمل ہو چکے ہیں، کون سا ایسا روزہ ہمارا گزرا کہ ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہا ہو کہ اللہ رب العالمین تیرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ ودعوت الصوم، روزے کے حالت میں اگر ہم دعا مانگیں گے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو میری دعا قبول فرما۔ ہم میں سے کس نے آج اللہ سے دعا مانگی؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگی، اللہ سے یہ فریاد کی ہو یہ کہہ کر کہ نبی کا یہ فرمان ہے، تیرے نبی کا یہ قول ہے، تو ہماری دعا قبول فرما؟ کس نے مانگا بتائیے؟ آج ہمارے رمضان گزر رہے ہیں، ہمارے روزے گزر رہے ہیں، صرف اور صرف مارکیٹوں میں گزر رہے ہیں، ہمارے روزے گزر رہے ہیں، ہمارے رمضان گزر رہے ہیں، ہماری عبادتیں گزر رہی ہیں، صرف اور صرف شاپنگ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ آج ہمارے رمضان گزر رہے ہیں، ہمارے روزے گزر رہے ہیں، کس حالت میں گزر رہے ہیں؟ افطار کے سامان تیار کرنے میں، افطاری لانے میں ہمارے وقت گزر رہے ہیں۔ جن اوقات کو ہم اپنے مارکیٹوں میں گزار رہے ہیں، جن اوقات کو ہم شاپنگ مالوں میں گزار رہے ہیں، کپڑے کی دکانوں میں گزار رہے ہیں، اگر ان اوقات کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے گزارتے تو اللہ رب العالمین ہمارے تمام دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتے۔ آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہماری دعائیں بے اثر کیوں، یعنی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کا ایک ہی ریزن بتاؤں گا۔ ایک ریزن کیا ہے؟ حرام کھانا، کما رہے ہیں حرام، کھا رہے ہیں حرام، پہن رہے ہیں حرام، پرورش ہو رہی ہے حرام پیسوں سے، اللہ رب العالمین دعا کیسے قبول کرے گا؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دور دراز کا سفر کر کے آ رہا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے کپڑے میلے ہو چکے، گندے ہو چکے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر دھول دھول لگی ہوئی ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے جبکہ اس کی جو کماتا ہے حرام پیسے سے کماتا ہے، وہ کما رہا ہے حرام کما رہا ہے، وہ کھا رہا ہے حرام پیسے کا کھا رہا ہے، اس کی پرورش حرام پیسوں سے ہوئی، اس نے جو کپڑے پہنے وہ حرام سے ہے، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو کہیں اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہے، کہیں اس کا ریزن یہ تو نہیں ہے کہ میں حرام کما رہا ہوں، کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا ہوں، کہیں میرے حرام پر پیسوں پر پرورش تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک پہلو تھا۔ اب دوسرا پہلو بہت اہم پہلو ہے، وہ ہے ہمارے اسلاف کی دعائیں کیسے قبول ہوئی، ہے نا؟ ہم دعا مانگ رہے، قبول ہوتی بھی کبھی نہیں بھی ہوتی، لیکن ہمارے اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، صحابہ کی زندگی اٹھائیے، تابعین کی زندگی اٹھائیے، علماء کی زندگی اٹھائیے، بزرگوں کی زندگی اٹھائیے، ان کی زندگی میں یہاں وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کرتے تھے، وہاں دوسری طرف اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا۔ یہاں وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے، ابھی ہاتھ ان کے نیچے بھی نہیں جاتے، اس سے پہلے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ ذکر کر رہا ہوں، سب سے پہلا واقعہ ذکر کر رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، لمبا واقعہ ہے، شارٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ صحابی رسول ہے، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے۔ ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب ان کی والدہ ان کے سامنے اللہ کے نبی کو گالیاں دے رہی تھی، سنتے ہیں، روتے روتے گھر سے نکل جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دیکھا
کہا ابو ہریرہ کیوں رو رہے؟ کہا اللہ کے نبی میری والدہ آپ کو گالیاں دے رہی، آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نصیب کرے۔ دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب دعا بھی دیکھیے کیسی قبول ہوئی، دعا بھی دیکھیے کیسی اثر انداز تھی، یہاں دعا مانگی وہاں دعا قبول ہوئی۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ میرے والدہ کے حق میں دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اہدی فی ام ابی ہریرہ، اے اللہ رب العالمین تو ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ دعا کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر لوٹتے ہیں، گھر کے دروازے پر ماں کھڑی ہے، گھر کے دروازے پر ماں کھڑی ہے اور کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ، ذرا آپ غور تو کیجئے، یہاں اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور وہاں اللہ رب العالمین نے دعاؤں کو شرط قبولیت سے نوازا۔ ان کی دعاؤں میں وہ تاثیر تھی، ان کی دعاؤں میں وہ اثر تھا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہماری دعاؤں میں تاثیر وہ کیوں نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں وہ اثر کیوں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا اللہ پر ایمان تھا، اللہ کے نبی کا اللہ رب العالمین پر یقین تھا، اپنی دعا پر یقین تھا، ان کو نہ اپنی عبادت میں شک تھا، نہ ان کی دعاؤں میں شک تھا، نہ ان کو اللہ کی ذات میں شک تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ دعا مانگتے ہیں، دعا میں شک ہوتا ہے، دعا مانگ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر آپ دعا مانگتے ہوئے مسجد کی دیواریں گن رہے ہیں، مسجد کی دیوار پر لگی ہوئی گھڑی میں ٹائم دیکھ رہے ہیں، تو اللہ آپ کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا قبول ہی نہیں کرتا جو غافل دل کے ساتھ، غافل دماغ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ آج ہم یہاں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بازو کون بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے، تو اللہ ہماری دعاؤں میں تاثیر کیسے پیدا کرے؟ ذرا اور آگے چل، ذرا اور آگے چل۔ میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ ذکر کیا۔ اتنا وقت نہیں کہ تینوں کا ذکر کروں، اس میں سے ایک کا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک سفر میں نکلے ہوئے تھے، بارش آئی، موسلا دار بارش، طوفان آیا، اب وہ لوگ ایک غار میں چلے گئے، پہاڑ کے غار میں۔ جیسے غار میں پہنچے، پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا، غار کا منہ بند ہو گیا، اب راستہ بند، اب کہیں جا نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے، اپنی پریشانی کسی سے ذکر نہیں کر سکتے۔ ایسے مشکل وقت میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی، یہاں مانگی وہاں اللہ نے دعا قبول کی۔ اس میں سے ایک شخص اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ رب العالمین، میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا، جب بھی اپنے بکریوں کو چرا کر آتا سب سے پہلے دودھ بکری کا اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، پھر میں پیتا اپنے بیوی بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں بہت دور چلا گیا، آنے میں دیر ہو گئی، ماں باپ سو گئے، جب میں آیا بکری کا دودھ نکالا، ماں کے سرہانے پر ہی کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ صبح تک میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا، وہ کٹورا لے کر میں اپنی ماں کے بستر پر کھڑا رہا۔ صبح ہوئی، سب جب میری ماں نے پیا اس کے بعد میں نے پیا۔ یہ جو میں نے عمل کیا ہے اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو سرکا دے۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا میں اتنی تاثیر رکھی، وہ دعا اتنی اثر انداز ہوئی، یہاں اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں ہوئے، پتھر سرک گیا۔ اللہ اللہ اکبر! ذرا غور کرنے کا مقام ہے، ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ ان کا دعاؤں میں کیسا اثر ہوا کرتا تھا، ان کی دعاؤں میں کیسی تاثیر ہوا کرتی تھی۔ اللہ سے دعا مانگتے اللہ فوراً دعائیں قبول کیا کرتا تھا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہماری دعاؤں میں کیا کمی ہے، ہماری دعاؤں میں کیا کمی ہے، ہمارے ایمان میں کیا کمی ہے، ہمارے دعاؤں میں کیا کمی ہے۔ ذرا مجھے اور آپ کو غور کرنے کا مقام، سوچنے کا مقام ہے۔ یہی نہیں میرے بھائی، ذرا اور آگے چلیں۔ تاریخ دمشق میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، دمشق کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب
تاریخ دمشق میں یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص مسلمان تھا، وہ دمشق سے زیدانی ایک گاؤں کا نام ہے، کھچر پر لوگوں کو بٹھا کر لے جایا کرتا تھا، جس طرح آج آٹو میں کرائے پر ایک دوسرے کو لے جاتے ہیں، اسی طرح اس ٹائم میں کھچر پر لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتے تھے۔ وہ مسلمان شخص دمشق سے زیدانی لوگوں کو لایا لے جایا کرتا تھا، اس پر کرایہ وصول کرتا تھا۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے زیدانی جانا ہے۔ اس نے اسے بٹھایا، جب لے کر پہنچا، ذرا دور پہنچا، اس نے کہا دو راستے، ایک طرف ایک دوسرا، اس نے کہا کہ اس راستے سے چلو، یہ راستہ ذرا شارٹ کٹ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس راستے کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں۔ جو بیٹھا ہوا شخص تھا اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، چلو لے کر۔ جب وہ پہنچے، بیچ جنگل میں پہنچ گئے، جب پہنچے تو جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس خچر پر، اس نے چاقو نکالا اور کہا کہ تیرا جو خچر ہے، جو تیرے پاس پیسے ہیں وہ دے اور یہاں سے نکل، ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ اس نے کیا کہا؟ اسے مارنے کی دھمکی دی۔ تو اس نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اتنا مہلت دے کہ میں اللہ سے دعا کر سکوں، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، مانگ لے اللہ رب العالمین سے دعا۔ اس شخص نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگی، اس آیت کریمہ کو اپنی دعا میں پڑھا اور کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ پریشانیوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا تو ہی ہے، تو میری دعا کو قبول فرما۔ اتنا دعا مانگنا تھا، ایک شخص گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا ہاتھ میں تلوار لیے آیا اور اس شخص کو قتل کر دیا جو اس شخص کو مارنا چاہتا۔ جب وہ شخص مر گیا، یہ مسلمان شخص نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اسی نے بھیجا ہے جس سے تم نے مدد طلب کی۔ اللہ رب العالمین نے اس مومن بندے کی، اس مسلمان بندے کی غیبی مدد فرمائی۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہاں اس نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ رب العالمین نے وہاں اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ آج اگر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پریشان ہیں بلکہ دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے جیسے وہ دعا مانگا کرتے تھے، جتنے یقین کے ساتھ، جتنے ایمان کے ساتھ، اتنے ایمان کے ساتھ میں اور آپ دعا نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہی نہیں میرے بھائی، ذرا اور آگے چلیے، ہمارے اسلاف کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوا کرتا تھا، ان کی دعائیں کیسے شرط قبولیت سے نوازی جاتی تھی۔ آئیے ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، صحابی رسول ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، تو وہ مکہ کے اندر موجود تھے اور وہ اپنے قتل کے ڈر سے مکہ سے باہر نکل گئے، بھاگ گئے، یمن کی طرف بھاگنے لگے، اور جب ایک کشتی پر سوار ہوئے، کشتی میں بیٹھے، جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی، کشتی ڈگمگانے لگی، کشتی ڈوبنے لگی، تو کشتی میں موجود مسافروں نے اپنے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہاں نہ تمہارا لات تمہاری مدد کر سکتا ہے، نہ منات تمہاری مدد کر سکتا ہے، نہ عزا تمہاری مدد کر سکتا ہے، نہ ہبل تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اس سمندر میں اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ رب العالمین بچا سکتا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ سمندر میں اللہ بچا سکتا ہے، تو خشکی میں بدرجہ اولا اللہ رب العالمین زیادہ بچا سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین، اگر تو نے مجھے یہاں ڈوبنے سے بچا لیا، اگر میں بچ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جاؤں۔ یہاں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی جان بچا دیتے ہیں، ان کی جان کو سالم رکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کیجئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اللہ سے یقین کے ساتھ، اللہ سے امید کے ساتھ دعا مانگی، اللہ نے شرط قبولیت سے نوازا۔ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ دعائیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، توحید کی گواہی دیتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں شک ہوتا ہے، ہماری دعائیں یقین کے ساتھ نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، لیکن یقین بنایا کہ اللہ ہی مصیبت کو دور کر سکتا ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو اللہ نے ان کی جان بچائی۔ تو جتنے یقین کے ساتھ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اتنے ہی یقین کے ساتھ اگر ہم بھی دعا مانگیں گے، اللہ بڑی سے بڑی مشکلوں کو دور فرمائے گا۔ یہی نہیں میرے بھائی، ایک اور واقعہ سنیں۔
ایک اور واقعہ سنی، اللہ اگر مدد کرنے پر آ جائے ایسی مدد کرتا ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کی سوچ کے باہر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جو حدیث یہ واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں مشکات کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص بہت غریب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ایک شخص بہت غریب تھا، غربت کا مارا ہوا تھا، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، ذرا سا آٹا گھر میں رکھا ہوا تھا، اس آٹے کو اس کی بیوی چکی میں ڈالتی ہے اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتی ہے اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا، اے اللہ رب العالمین ہمیں رزق عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہمیں رزق عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہمیں رزق عطا فرما۔ اللہ نے اس نیک عورت کی دعا قبول کی، چکی کے اندر آٹا بھرنے لگا، چکی کے اندر آٹا آنے لگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے دعا کا اثر، اللہ رب العالمین نے یہ عطا کیا، دعا کی وجہ سے عطا کیا، اللہ نے مدد کی، دعاؤں کی وجہ سے مدد کی۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر ایک نیک عورت اللہ سے دعا مانگے تو اللہ رب العالمین اس کی بھی دعا قبول فرمائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی شخص اتنا بھی پریشان آج دنیا میں ہوگا جتنا پریشان وہ نیک عورت تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ سے امید لگائی، اللہ سے دعا کی، اللہ سے فریاد کی، اللہ نے غیبی مدد فرمائی۔ اللہ ہماری بھی مدد کر سکتا ہے، آج اللہ رب العالمین ہمارے بھی فریاد قبول کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اتنے یقین کے ساتھ، اتنے ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا مانگے۔ یہی نہیں میرے بھائی، ایک اور واقعہ سنیے، ہمارے اسلاف کی دعائیں کتنی اثر انداز ہوا کرتی تھی، ہمارے اسلاف کی دعائیں کتنی شرف قبولیت سے نوازی جاتی تھی۔ واقعہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام دونوں مصر کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو مصر کا بادشاہ تھا، آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، لمبا واقعہ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ جو مصر کا بادشاہ تھا وہ گندی نظر والا تھا، وہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام اس کے محل میں پہنچے تو حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب وہ غلط نظر سے آنے لگا، غلط نیت سے ان کے قریب آنے لگا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کیا کہا تھا، اے اللہ رب العالمین تو میری عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین سے یہاں حضرت سارہ علیہ السلام دعا مانگتی ہے، ادھر وہ بادشاہ بے ہوش گرتا ہے، پڑ جاتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ اسے ہوش میں دے، ہوش عطا کر۔ جیسے وہ ہوش میں آتا ہے پھر غلط ارادے سے آپ کے قریب آتا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگتی ہے اللہ میری حفاظت فرما، وہ پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ اللہ اسے ہوش میں عطا فرما۔ ہوش میں آتا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ ایک نیک عورت ہے، اس کے قریب مجھے نہیں جانا چاہیے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، حضرت سارہ علیہ السلام نے یہاں اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، ادھر اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ کیا دعاؤں میں تاثیر تھی، کیا دعاؤں میں ان کے اثر انداز تھا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں بھی ایسی تاثیر پیدا کریں، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں ایسا اثر انداز پیدا کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جتنی باتیں میں نے دعا کے حوالے سے ذکر کی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام واقعات سے مجھے بھی درس اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔